لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے کہ ایک نوجوان حضرت کی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بہت گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، لیکن اللہ کی ذات سے ڈرتا بھی ہوں، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں گناہ بھی کروں اور پھر اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں، گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں. وہ تو اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، وہ تو میری طرح یا آپ کی طرح تو نہیں تھے کہ ان کی مجلس سے وہ کسی کو دھتکار دیتے، نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے. انہوں نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑے ہی محبت والے انداز میں اسے مسئلہ سمجھایا. کہنے لگے میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پر عمل کر لو، گناہ بھی کرتے رہو گے اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے. کہا کہ بتائیے. کہا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو کوشش کیا کرو کہ اللہ کے سامنے گناہ نہ کرو، ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرو کہ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ پر اللہ کی نظر ہے، اللہ تو ہر جگہ مجھے دیکھ لیں گے. تو کہا کہ اچھا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنے لگو تو گناہ کرتے وقت اللہ سے یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد آپ کا عطا کردہ جو رزق ہے اسے میں استعمال نہیں کروں گا، نہ آپ کا دیا ہوا کھاؤں گا، نہ آپ کا دیا ہوا پیوں گا، آپ کا رزق استعمال نہیں کروں گا. جب آپ کا رزق استعمال نہیں کروں گا تو گناہ کروں یا نیک اعمال کروں یہ میری مرضی ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو ساری کائنات اللہ کے دیے ہوئے رزق پر چلتی ہے، میں اللہ کے رزق کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا کہ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو تو کسی ایسی جگہ جا کے کرو کہ جو جگہ اللہ کی ملکیت نہ ہو. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے زمین و آسمان، یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، میں کہاں جا کے گناہ کروں؟ ساری کی ساری کائنات ہی اللہ کی ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ چلو اس کائنات میں تو تم گناہ چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ کائنات بھی اللہ کی، سارا رزق دیا ہوا وہ بھی اللہ کا، اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھتے ہیں. چلو پھر ایسے کرنا کہ جب تم قبر میں پہنچ جاؤ اور منکر نکیر تم سے سوال کرنے آئیں تو ان کو کہنا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے میری قبر میں آنے کی؟ میری قبر میں آنے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ بغیر اجازت کے تم اندر کیسے آئے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرشتوں کو میں منع کیسے کروں گا؟ وہ کسی سے پوچھ کے تھوڑی آئیں گے، وہ کسی سے اجازت لے کے تھوڑی آئیں گے، وہ تو اپنی مرضی پہ اللہ کے حکم سے آئیں گے. کہا کہ اچھا ایک آخری تجویز ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ حکم جاری کر دیں کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں لہٰذا اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. اب جب فرشتے تمہارے پاس آئیں اور فرشتے تمہیں پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالنا چاہیں تو تم اکڑ کے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میں جہنم میں نہیں جاتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا. تو کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور میں فرشتوں کو یہ کہوں کہ میں تمہارے ساتھ جہنم میں نہیں جاتا، مجھے جہنم میں مت ڈالو، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو یہاں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو بات سمجھائی کہ بھائی دیکھو جب یہ سارے کام تم کر نہیں سکتے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ پھر گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ کائنات کی ملکیت اللہ کی ہے،
اللہ ہر وقت تمہیں دیکھتے ہیں، قبر کے عذاب سے بھی تم ڈرتے ہو، اللہ کے عذاب سے بھی تم ڈرتے ہو، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ جب بھی میں نافرمانی کروں اللہ مجھے دیکھتے ہیں، تو پھر تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے حضرت اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کروں۔ اس نے توبہ کر لی۔ یوں حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس نوجوان کو یہ بات سمجھا دی۔